عاجلہ، اللہ انہیں دیر تک سلامت رکھے، اچھے رکھے، روب صحت رکھے، ہر دشمن سے، ہر شریر سے، ہر بیماری سے انہیں ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چنانچہ محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند فخر احناف شیخ و مرشد سرفراز خان تشریف فرماتے، استاذ گرامی قدر مولانا عبدالحنان سے بھی حسن اتفاق سے تھے، اور اس وقت ایک شخص نے جو بزرگوں کی اولاد میں سے تھا، پنجاب سرگودہ میں ایک بزرگ گزرے شاہ عبدالعزیز، اس کا بیٹا تھا مولوی سعید، لیکن وہ نظریاتی طور پر بزرگوں کے خلاف تھا۔ اس نے ایک تقریر کی اور وہ تقریر زبردستی کروائی گئی۔ حضرت مولانا حبیب اللہ مختار الشہید اس میں داعی تھے، اور اس تقریر سے علماء دین کی بہت دل آزاری ہو گئی۔ یعنی وہ تقریر حقیقت میں ملاحدہ و زنادقہ کی ایک ترجمان تقریر تھی ختم بخاری کے موقع پر۔ جس وقت اس کی باتیں ختم ہو گئی تو مفتی نظام الدین اور جمیل خان نے مولوی نعیم کو کہا خبردار کہ مولانا زرولی کے علاوہ کسی نے بات کی، وہ جانتے ہیں کہ اس شخص نے کیا کہا ہے، اور وہ میرا اعلان ہوا تو میں نے کہا نہیں بھائی، میرا کوئی کام نہیں، ساری لڑائیوں کے لیے میں ہی بیٹھا ہوں۔ مولانا سرفراز خان نے کہا میں درخواست کرتا ہوں، تو وہ تو مذہب و مسلک کے امام تھے، میں نے اس وقت تقریر کی، اور اس تقریر کے بارے میں مولانا یوسف کشمیری زندہ ہے، وہ کہتے ہیں معجزاتی تقریر تھی۔ اور ایک تقریر جب مولانا حبیب اللہ شہید ہوئے اور تمام علماء نے صبر اور قناعت کا کہا، اس عاجز نے کہا کہ نہیں، یہ صبر کا ماحول و مفہوم کے برخلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ تقریر بھی دنیا کی یادگار تقریر ہے، اور ضرب مومن وغیرہ نے آب و تاب کے ساتھ شائع کیا۔ علامہ خالد نے انگلینڈ میں اس پر فخر کیا، مولانا محمد مکی نے مکہ مکرمہ میں، اور جہان کے علماء جہاں جہاں وہ پہنچ گئی تو انہوں نے بہت ہی خوشگواری کا اظہار فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پڑھیے ان کے سامنے واقعہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا صحیح طرح۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے ایک قابیل تھا، دوسرا حابیل تھا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو بیٹا صبح پیدا ہو جاتا، شام کو جو لڑکی ہو جاتی اس کے ساتھ نکاح ہوتا۔ اسی طرح قابیل و حابیل کے درمیان میں بھی کوئی مسئلہ پیش آیا۔ قابیل بدگمان ہو گیا تھا، اور اس نے اس وجہ سے کہ میری بہن کیوں اس کو دی جا رہی ہے، حابیل کو قتل کیا۔ اللہ نے یہاں اس واقعے کو ذکر کیا، اور اس پر پہ قتل ناحق کے مسائل متفرع ہیں۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن اور قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے سب قابیل کے ذمہ ہوں گے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ مشہور زمانہ مہاتما گوتم بدھ جو عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے گزرے ہیں، اور ان کی بڑی اچھی تعلیمات ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان قریب مکہ میں سورج نکلے گا، پتہ نہیں کہاں جا کر کے ڈوبے گا، اور پھر وہ شہر آباد کرتا تھا، اس کا نام رکھتا تھا متحرہ، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ چنانچہ متحرہ ثوابی کا، متحرہ سوات کا، اور متحرہ ہندوستان میں 17 مقامات پر ہے۔ اور وہ شخص کہاں کہاں گیا ہے یہ مزمل بتا سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے کس کس کونے میں پہنچے ہیں۔ اس زمانے میں جب کہ جنگلات تھے، پانی تھا، غالب گمانی ہے کہ قوت طیران تھی ان کے پاس، اڑنے کی صلاحیت تھی۔ مہاتما گوتم بدھ میں یہ بھی کمال تھا کہ اس نے ہر طرح کے قتل اور ہر طرح کی بت پرستی کو ناجائز کہا تھا، اور اس نے نبی آخر الزمان پر ہزاروں سال پہلے اپنا ایمان بحال کیا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ بھی پیغمبر تھے۔ ہندوستان کے مشہور زمانہ عالم مولانا مناظر حسن گیلانی نے ترجمہ قرآن کے اندر ذوالکفل کے نیچے لکھا ہے مہاتما گوتم بدھ۔ یہ نامناسب بات ہے۔
بغیر دلیل شرعی کے کسی کو متعین کرنا نبوت کے لیے عقائد اہل سنت والجماعت کے منافی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے مولانا شرعی شاہ استاذ العرب والعجم کا بھی یہ خیال تھا، لیکن اس عاجز نے جب ان کے سامنے عقائد اہل سنت ذکر کیے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو مہاتما گوتم بدھ کیا پیغمبر تھے کہ وہ بت پرستی کے اتساع خلاف تھے اور نبی آخر زمان اور ان کے ماننے والوں کے لیے جگہ بناتے تھے، مت ہارا پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ؟ تو یہ قول کیا گیا ہے، لیکن دو باتیں ان میں ایسی تھی کہ جو ان کو نبوت کی صف سے نکال رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کپڑا نہیں پہنتا تھا، اور وہ کہتا تھا کپڑا جو ہے یہ انسان کے اور خدا کے درمیان حجاب ہے۔ اس لیے آج بھی ان کے جتنے یہ اوتار و اوتار ہے، پیارے ویارے ہیں، وہ سب کے سب اصلاً مذہب کے اندر ان کا لباس نہیں ہے۔ دوسری بات اس کی یہ تھی کہ وہ ہر طرح کی قربانی کو ناجائز سمجھتے تھے، ان کے یہاں کوئی جانور حلال نہیں تھا۔ قرآن کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی مشروع ہے، ثابت ہے، اور قربانی کا انکار کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی تقرب کے لیے۔ اصل بات یہ تھی کہ جب اختلاف ہو گیا تو حکم یہ ہوا کہ دونوں قربانیاں کر لیں۔ جس کی قربانی قبول ہوئی اس کا طریقہ یہ تھا کہ آسمانی آگ آ کے جلا لیتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ پڑی رہتی، سڑ جاتی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی پڑی رہی، سڑ گئی، اس کو اور غصہ آیا۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، بس قبول کی گئی ان میں سے ایک کی طرف سے اور قبول نہ ہوئی دوسرے سے۔ قالا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی